Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. I hope all of you must be fine. And today I am going to guide you about different important topics related to Hazrat Usman Raziyallahu Ta'ala Anhu. I hope you must have watched previous videos related to Hazrat Abu Bakr Siddiq and Hazrat Umar Raziyallahu Ta'ala Anhu. And if you have not yet watched those videos, so first watch those two videos, and then it's better for you to watch this video, okay, because it's better for you to prepare in sequence. So in this video I'm going to guide you and tell you which topics are important from the life and from the caliphate of Hazrat Usman Raziyallahu Ta'ala Anhu. Okay? So dear students, if you have yet not subscribed the channel, so please subscribe it to receive all upcoming videos on time. And let's move ahead. So first of all, as you are well aware of the fact that in the life of Hazrat Usman Raziyallahu Ta'ala Anhu, you must understand how he was elected as a caliph. ٹھیک، تو آپ سب جانتے ہیں یقیناً کہ کس طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب آپ کی شہادت کا وقت قریب پہنچا تو آپ نے 6 لوگوں کو نامزد کیا، ان کو نومینیٹ کیا، ان کا پینل بنایا، اور ان 6 لوگوں میں حضرت علی تھے، حضرت عثمان تھے، حضرت طلحہ تھے، حضرت زبیر تھے، اور حضرت سعد بن ابی وقاص تھے، اور حضرت عبد الرحمن بن عوف. تو آپ نے یہ کہا کہ ان 6 لوگوں نے آپس میں مل کر یہ فیصلہ کرنا ہے اور کسی ایک کو لازمی طور پر خلیفہ بنانا ہے، اور 3 دن کے اندر یہ فیصلہ ہو جانا چاہیے. تو ایسے ہی ہوا. پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد متفقہ طور پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نئے کیلف کے طور پر سامنے آئے، اور محرم الحرام 24 ایج میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیلیفیٹ کا منصب سنبھالا، اینڈ دین ہی بیکیم کیلف. So this question, it may be asked maybe in part A or maybe in part B. So the knowledge how it happened and then how Hazrat Usman radiallahu ta'ala became caliph, this is important and you must have knowledge about it. اس کے بعد ہمارے پاس سیکنڈ امپورٹنٹ ٹاپک ہے کانکیسٹ کے حوالے سے. کوئی بڑی بیٹل نہیں ہوئی، اور اسی لیے آپ کی بک میں بھی عام طور پر کوئی بڑی بیٹل لائک قادسیہ یا یرموک کے حوالے سے نہیں ملتی اس طرح کی. ریزن یہ تھا کہ میجر جو پارٹ تھا وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مسلمانوں نے مینیج کر لیا تھا، کانکر کر لیا تھا. حضرت عثمان کے دور میں بھی کافی فتوحات ہوتی رہی، آرمینیا کی طرف، اسکندریہ کی طرف، اور اسی طرح سے طرابلس اور سائرس اور آذربائیجان، ترکمانستان، ان تمام علاقوں تک مسلمز نے مینیج کیا اور مسلمز وہاں تک پہنچے. اور سب سے بڑی اچیومنٹ حضرت عثمان کی یہ تھی کہ نیوی کو بھی اسٹیبلش کیا، اور پھر 32 ایج میں حضرت امیر معاویہ کی نگرانی میں جو ہے نا مسلمانوں نے اس وقت کی جو بہرحال ایک امپورٹنٹ پاور تھی قسطنطنیہ پر، وہاں پر بھی اٹیک کیا. ٹھیک، اور پرشین امپائر اور جو رومن امپائر تھی ان کو تقریباً سمجھ لیں کہ نیست و نابود کر دیا تھا. اور مسلمانوں کی جو امپائر تھی اس میں بلا شبہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو مزید فردر اسٹیبلش کیا اور اسٹرینتھن کیا. ٹھیک، سو ایٹ لیسٹ دی نیمز آف دی ایریاز وچ ور کانکرڈ ڈیورنگ دی ٹائم آف حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایسٹ کی طرف کون سے تھے، ویسٹ کی طرف کون سے تھے. تو بیسک انفارمیشن اس حوالے سے جو آپ کو بک میں دی ہوئی ہے تو یہ آپ کی نالج میں ہونی چاہیے. تو اگر آپ پاس پیپر اس کا جائزہ لیں تو ایک کویشچن ہمیں ایک دفعہ ایسا کویشچن ملتا ہے جس میں حضرت عثمان کی کانکیسٹ کے حوالے سے، اور ساتھ ہی اس میں ان کے چارجز کے حوالے سے بھی اس پہ جو ہے نا کویشچن ایک آیا. تو اس کو آپ اسکپ نہیں کر سکتے، اس کے بارے میں کچھ انفارمیشن آپ کے پاس لازمی طور پر ہونی چاہیے. So next important task is compilation of Holy Quran. ٹھیک،
تو کمپائلیشن آف ہولی قرآن چونکہ آپ اور ہم آلریڈی کور کر چکے ہیں ہولی قرآن کے چیپٹر میں، اور وہاں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ کیسے کمپائلیشن آف ہولی قرآن کا جو کام ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق کے دور میں بھی ہوا، اینڈ دین ڈیورنگ دی ٹائم آف حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ اٹ واز اگین ڈن. So what is basically the difference between the work done during the time of Hazrat Abu Bakr and the work or the task done during the time of Hazrat Usman. ٹھیک، تو یہ آپ کی نالج میں ہونا چاہیے. تو ہوا کیا تھا، آپ جانتے ہیں کہ حضرت حذیفہ بن یمان، ٹھیک ہے نا، تو وہ جب آرمینیا گئے تو وہاں پہ جا کے ان کو یہ محسوس ہوا کہ جو ڈائلیکٹ ہے اس کا ہولی قرآن کا، تو وہاں پہ لوگ جو تھے وہ ڈیفرنٹ طریقے سے پڑھ رہے تھے. حضرت حذیفہ نے ڈیفرنٹ طریقے سے پڑھا، تو وہاں کے لوگوں میں سے بعض نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ دس از ناٹ دی کریکٹ ڈائلیکٹ، اور بات بڑھنا شروع ہو گئی. تو اس وقت تو حضرت حذیفہ اور دوسرے کمپینین نے معاملے کو سنبھال لیا، لیکن حضرت حذیفہ جب واپس آئے تو پھر انہوں نے حضرت عثمان سے یہ بات کی کہ آپ فوری طور پر قریش کے ڈائلیکٹ میں قرآن مجید کو دوبارہ سے ریکمپائل کریں، اینڈ دس از بیسیکلی نیڈ آف دی آور، اینڈ اف یو ڈونٹ ڈو دس دین مسلمس مائٹ ہیو سیریس تھریٹ، اسپیشلی تھریٹ اباؤٹ دی ہولی قرآن، ٹھیک ہے نا، اینڈ اٹ میں لیڈ ٹو سیریس ڈسپیوٹ، اور وہ آپس میں لڑ سکتے ہیں، تلواریں نکال سکتے ہیں، اور سب ہو سکتا ہے کہ مختلف ایکسنٹ میں مختلف ڈائلیکٹس میں پڑھیں اور سب یہ کہیں کہ ہم صحیح پڑھ رہے ہیں. تو بیسیکلی ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ مختلف لوگوں کو عارضی طور پر اجازت دی تھی کہ وہ مختلف ڈائلیکٹس میں پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ عرب کے مختلف قبائل میں مختلف ڈائلیکٹس عام تھے، لیکن ان کو کہا گیا تھا کہ وہ قریش کے ڈائلیکٹ پر ہی قرآن مجید پڑھیں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد جب ان میں سے بعض لوگ عراق، سیریا اور ایسی جگہوں پر گئے، اور وہاں انہوں نے اسی ڈائلیکٹ میں ہی ان لوگوں کو قرآن مجید سکھانا شروع کر دیا، اور قریش کے ڈائلیکٹ میں یا قریش کے ایکسنٹ میں نہیں سکھایا. اور اسی طرح سے لکھنے کے حوالے سے بھی کچھ الفاظ میں فرق تھا، اور بہت سے الفاظ میں پڑھنے کے حوالے سے بھی تھا. تو حضرت عثمان کے دور میں یہ کام ہوا. حضرت ابو بکر صدیق کے دور میں ایک جنرل کمپائلیشن ہوئی، اور حضرت عثمان کے دور میں پھر قریش کے ڈائلیکٹ میں مصحف حفصہ حضرت حفصہ سے منگوا کر حضرت عثمان نے دوبارہ سے وہ قریش کے ڈائلیکٹ میں جو ہے نا اس کو ریکمپائل کیا، اور پھر یہ جو کاپیز تھی وہ دوبارہ تمام پروونسز میں بھیجی گئی. ٹھیک، اور اس کے علاوہ جتنی انوتھینٹک کاپیز تھی ان سب کو پھر حضرت عثمان کے آرڈر پر ان سب کو برن کر دیا گیا، ان سب کی اب ضرورت نہیں تھی. حضرت زید بن ثابت کی نگرانی میں یہ سارا کام ہوا تھا. تو آل دس انفارمیشن اینڈ نالج اٹ مسٹ بی ان یور مائنڈ، اینڈ دس از امپورٹنٹ ٹاپک. اچھا، اب آگے پھر بات آتی ہے ریولٹ کی. ایز آل آف یو آر ویل اویئر آف دی فیکٹ دیٹ almost 5 to 6 and according to some other sources almost 7 to 8 years of Hazrat Usman's caliphate, they were fine, they were smooth, and people were living happily, there were no problems. But then the problems began, اور آخر کے جو 3-4 سال تھے تو اس میں ریولٹ اسٹارٹ ہوئی، اور الٹیمیٹلی دین حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت تک بات چلی گئی. تو یہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے، اور اس حوالے سے آپ کے پاس نالج ہونی چاہیے کہ یہ ریولٹ کیسے اسٹارٹ ہوئی اور اس کے کازز کیا تھے. اور فریکوینٹلی اس حوالے سے کوئسچن حضرت عثمان کے حوالے سے جب بھی پوچھا جاتا ہے تو 2 چیزیں امپورٹنٹ ہیں، ایک ہے ریولٹ اور دوسرا چارجز. ٹھیک، تو ہم دونوں چیزیں ڈسکس کر رہے ہیں. تو ریولٹ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو دیر ور ملٹیپل ریزنس. تو آپ نے جب بھی کوئی اس طرح کا کوئسچن پوچھا جائے تو آپ نے پہلے بیک گراؤنڈ بات کرنی ہے، اور اس کے بعد ڈفرینٹ پیراگرافس میں ڈفرینٹ کازز کو ڈیولپ کرتے ہوئے اپنے آنسر کو آگے لے کے جانا ہے. ٹھیک، تو فرسٹ آف آل ایز یو کین سی آن دی اسکرین، سینئر کمپینینس withdrawal فرام پولیٹیکل میٹرس اور دیئر ڈیتھ. ٹھیک، تو ہوا یہ تھا کہ حضرت ابو بکر کے دور میں، حضرت عمر کے دور میں جو سینئر کمپینینس تھے وہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کے مشیر تھے، ان کے ایڈوائزر تھے. اوکے، وہ ان کے ساتھ تھے، ان کے رائٹ ہینڈ تھے. بٹ وین دی ٹائم آف حضرت عثمان کیم، بائی دی ٹائم when حضرت عثمان became caliph and almost after his 6 or 7 years of caliphate, then number of senior companions they got too old. ٹھیک،
and that's why they withdrew themselves from political activities. حضرت عثمان کی اپنی ایج بھی ایون 80 پلس تھی. ٹھیک، تو ایک یہ بھی بہت بڑی وجہ تھی کہ اب جو معاملات تھے وہ حضرت عثمان کو، جو پوری اسٹیٹ کے معاملات تھے اور امپورٹنٹ معاملات، وہ نسبتاً ینگ لوگوں کے سپرد کرنا پڑے. ایسے لوگ جو اتنے سنسیئر نہیں تھے، جو اتنے زیادہ کمپیٹنٹ نہیں تھے، جو ایکسپیرینسڈ نہیں تھے. ٹھیک، اور ان میں سے بہت سے ایسے تھے کہ جن کے دلوں میں گریڈ زیادہ تھی اور وہ لگژریز کی طرف جو ہے نا وہ راغب ہو گئے، اور بعض کام انہوں نے کیئرلیس انداز میں کیے، جس کی وجہ سے جو مخالفین تھے اور جو اپوننٹس تھے ان کو باتیں بنانے کا موقع مل گیا. ٹھیک، سو دس از ون آف دی میجر ریزن. سینئر کمپینین نے کسی بھی طرح کا، آپ یہ کہہ لیں کہ عہدہ، ٹھیک ہے نا، عہدہ لینے سے انہوں نے انکار کر دیا تھا، اور وہ چونکہ عہدے نہیں لے رہے تھے اور حضرت عثمان کو دوسری جو تھے جونیئر کمپین ان کے اوپر ریلائی کرنا پڑ رہا تھا. تو دس واز ون امپورٹنٹ ریزن وائی دس ٹک پلیس، وائی دی ریوولٹ دین ٹک پلیس. اچھا، دین سیکنڈ ریزن وی ہیو رائیولری بٹوین ہاشمیٹیز اینڈ امیاد. سو دس واز آلسو ون امپورٹنٹ ریزن. یہ تو بہت پرانی تھی، اور بنو ہاشم اور بنو امیہ کے اندر بہرحال ایک طرح کے آپس میں ایک طرح کی رائیولری تھی، اور اس رائیولری کو ہم آگے بھی پڑھتے ہیں کہ عبداللہ بن سبا اور دوسرے اور اس طرح کے جو اسلام دشمن لوگ تھے انہوں نے اس کو غلط طریقے سے آگے بڑھایا، اور جو کچھ سادہ لوگ تھے وہ اس بات کو، وہ ان کی سازشوں کو سمجھ نہیں سکے، جس کا الٹیمیٹلی مسلمانوں کو نقصان ہوا، اور جو نان بلیورز تھے یا اپوننٹس تھے انہوں نے اس کا فائدہ اٹھایا. سملرلی اب یہاں پہ بات ہو رہی ہے عبداللہ بن سبا. عبداللہ بن سبا ہی واز بیسیکلی اے یمنی جیو. اوکے، یمن سے اس کا تعلق تھا، جیو تھا، بٹ اے کائنڈ آف ہپوکریٹ ایز ویل. He pretended to become a believer, but in reality he was not a believer. ٹھیک، تو اس نے اپنی جو ہے نا کوفہ میں اپنی ایکٹیویٹیز اسٹارٹ کی، اور وہاں سے پھر جب اس کو نکالا گیا پھر یہ بصرہ کی طرف گیا، اور بصرہ سے پھر ان دی اینڈ ایجپٹ میں چلا گیا، اور ایجپٹ میں پھر آہستہ آہستہ اپنے وہاں پر اس نے انفلوئنس کافی بڑھا لیا. اور اس کا طریقہ کار یہ تھا کہ یہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر، نیکیوں کی تلقین کرنے کے لیے بہت بڑی پگڑی بھی یہ لگاتا تھا، عمامہ لگاتا تھا، اور وعظ و نصیحت کے روپ میں لوگوں کو حضرت عثمان کے خلاف بھڑکاتا رہتا تھا. ٹھیک، پروپیگنڈا کرتا تھا، اور اپنے تئیں لوگوں کو یہ کہتا تھا کہ ٹو می حضرت علی ڈیزروز دی کیلیفیٹ. تو بہرحال اس کا مقصد یہ تھا کہ حضرت علی اور حضرت عثمان کے چاہنے والوں کو آپس میں لڑا دیا جائے. ٹھیک، تو اس نے بنی ہاشم اور جو بنو امیہ تھے ان کی رائیولری کو اس نے آگے بڑھایا، اور ایسے جو بہت سارے لوگ تھے جو اسلام دشمن تھے تو ان کے ساتھ مل کر اس نے اس ریوولٹ کی بنیاد رکھی، اور اس کو آہستہ آہستہ اس نے آگے بڑھانا شروع کیا، اور اس کو بہت سارے لوگ بھی مل گئے جو مسلمانوں کے خلاف تھے، اور کچھ سادہ جو مسلمان تھے وہ اس کے پروپیگنڈے میں آ گئے، اور وہ حضرت عثمان کے خلاف جو اس نے غلط باتیں پروپیگنڈا کر کے مشہور کی، تو انہوں نے ان کی آپ یہ کہہ لیں کہ انویسٹیگیشن کیے بغیر اس کے اوپر بلیو کر لیا، جس کی وجہ سے حالات خراب ہونا شروع ہو گئے. اچھا، اب ایک مسئلہ یہ تھا کہ پھر حضرت عثمان نے ان چیزوں کو سیریسلی ہینڈل کیوں نہیں کیا؟ تو یقیناً یہ ایک بہت بڑا کویشچن ہے. تو اس میں پھر پرابلم دو طرح کی تھی. ایک تو یہ کہ حضرت عثمان جو تھے لینینٹ تھے، اور حضرت عثمان نے بہرحال ایکشن لیا، لیکن یہ کہ سیریس ایکشن نہیں لیا. جیسے کہ عبداللہ بن سبا کے بارے میں پتہ چلا کوفہ میں، تو اس کو کوفہ سے نکال دیا کہ بصرہ چلا گیا، وہ بصرہ سے نکالا تو ایجپٹ میں چلا گیا. تو ایجپٹ کے جو حاکم تھے انہوں نے اس کے اوپر سختی نہیں کی، بلکہ اس کو وارننگ دیتے رہے، لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑا، اور حضرت عثمان نے بھی کچھ زیادہ نوٹس نہیں لیا. تو یقیناً لینینٹ نیچر آف حضرت عثمان، ٹھیک ہے نا، یہ بھی ایک وجہ تھی. اچھا، لینینٹ نیچر ہم آگے بھی پڑھیں گے کہ حضرت عثمان کے جو وہ تھے، آپ کے جو کچھ عہدے داران تھے جو آپ نے اپوائنٹ کیے تھے، تو وہ بھی کچھ بعض جگہوں پر اگر کچھ کیئرلیس طریقہ اختیار کرتے تھے، تو حضرت عثمان وہاں پہ بھی ان کو جس طرح حضرت عمر سیویئرلی اسٹرکٹلی ہینڈل کرتے تھے، تو حضرت عثمان نے اس طرح سے نہیں کیا. ٹھیک، کیونکہ آپ لینینٹ تھے نیچر میں، اور آپ نے ان کو زیادہ فری ہینڈ دیا کام کرنے کے لیے.
لیکن بعض جگہوں پر اس کا نقصان ہوا، اور اس کا بیسیکلی نقصان اس سینس میں ہوا کہ جو مخالفین تھے انہوں نے اس کو اس طور پر استعمال کیا کہ حضرت عثمان بھی ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں اور جان بوجھ کر وہ چشم پوشی کر رہے ہیں، وہ اپنے عہدیداران کا کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں کر رہے، اور کرپشن ہو رہی ہے ہر طرف معاملات خراب ہو گئے. سو دس از ہاؤ they manipulated the things and they propagated continuously against حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ٹھیک، تو یہ کچھ ہمارے پاس تھے کازز تھے، اور ان کازز کی وجہ سے پھر معاملات خراب ہوتے گئے، اور حضرت عثمان اپنی لینیٹ نیچر کے باعث چیزوں کو آپ نے اگنور کیا اور چیزوں کو سیریس نہیں لیا، یہاں تک کہ پھر معاملات کنٹرول سے باہر ہونا شروع ہو گئے. ٹھیک، اچھا، پھر اس کے بعد مختلف چارجز جو تھے وہ عبداللہ بن سبا اور ان کے مخالفین نے لگانا شروع کر دیے، جس میں برننگ آف ہولی قرآن اینڈ دین گیونگ ڈفرینٹ ٹائپس آف آفیسز ٹو یور ریلیٹیوز. ٹھیک، اینڈ دین ہیلپنگ دی ریلیٹیوز آؤٹ آف اور فرام بیت المال. ٹھیک، اس طرح کی کچھ چیزیں حضرت عثمان کے حوالے سے انہوں نے مشہور کرنا شروع کی، اور یہ حضرت عثمان کے خلاف ایک باقاعدہ چارج شیٹ جو ہے نا وہ پیش کرنا شروع کر دی. ابھی نیکسٹ ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے ایک باقاعدہ کویشچن کو سامنے رکھتے ہوئے جو پاس پیپر میں پوچھا گیا، تو چارجز کو ہم مزید ڈیٹیل میں نیکسٹ ویڈیو میں ڈسکس کریں گے. ابھی ہم آگے بڑھتے ہیں. تو بہرحال چارجز یہ آگے چلتے گئے یہاں تک کہ ریوولٹ بھی بڑھتی گئی آگے، اور ان دی اینڈ دین حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی واز مارٹرڈ. مطلب جتنے بھی یہ سارے ریبیلز تھے یہ مدینہ میں آ گئے، انہوں نے محاصرہ کر لیا حضرت عثمان کے گھر کا، 40 ڈیز تک محاصرہ کیے رکھا، اور ان دی اینڈ دین حضرت عثمان کے گھر پر حملہ کیا انہوں نے. حضرت نائلہ who was wife of حضرت عثمان, she tried to defend حضرت عثمان, but unfortunately she was the only one woman. She could not stop these rebels, and in the end Amr bin Hamak and other rebels, they assassinated حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ٹھیک، تو حضرت عثمان کو بے دردی سے ان کے گھر میں خلیفہ وقت کو شہید کر دیا گیا. ٹھیک، تو اس کے بارے میں بھی مارٹرڈم کے بارے میں ہم نیکسٹ ویڈیو میں بھی مزید بات کریں گے. تو اگر ہم بات کریں سروسز کے حوالے سے، کمپائلیشن آف ہولی قرآن پہ ہم بات کر چکے ہیں. اٹ واز گریٹ سروس آف حضرت عثمان، دیٹس وائی از نون ایز جامع القرآن ایز ویل. اسٹیبلشمنٹ آف نیوی، تو سروسز کی اگر بات ہے تو ان پوائنٹ کو آپ لے کر اس کو اپنے آنسر کو ڈیولپ کر سکتے ہیں. فرسٹ ٹائم حضرت عثمان نے نیوی بنائی، فلیٹ بنایا، اور پھر یہ کہ قسطنطنیہ تک بھی مسلمانوں کا لشکر گیا اور سمندر کے راستے، اور وہاں پر انہوں نے اٹیک بھی کیا. ٹھیک، کنسٹرکشن آف روڈس، بلڈنگس، بریجز ایٹسٹرا، اس میں کافی امپرومنٹ حضرت عثمان نے کی. حضرت عمر کے دور میں بھی یہ کام چل رہا تھا، حضرت عثمان نے بھی اس کو آگے بڑھایا. مسجد نبوی کی ایکسٹینشن کے لیے حضرت عثمان نے ہولی پروفٹ کے دور میں بھی کافی ڈونیٹ کیا تھا، اور اپنے دور میں بھی کافی اس کی ایکسٹینشن کے لیے جو ہے نا وہ رول پلے کیا. ٹھیک، تو یہ سروسز تھی. اور باقی جو ہم نے پچھلی ابھی کچھ دیر پہلے ہم نے ڈسکس کیا کہ بہت سارے جو ایریاز تھے آذربائیجان، ترکمانستان وغیرہ، تو وہ سارے بھی حضرت عثمان کے دور میں کانکر ہوئے، اور وہ بھی سارے کے سارے حضرت عثمان کی ہی سروسز میں جاتی ہیں. ٹھیک، تو in the end then we have his character. No doubt he was generous, he generously contributed, always he generously contributed, whether that was in fact the matter of or the event of Tabuk expedition, or when Muslims they came after the migration to Medina, so they were short of water, so then he bought بیر معونہ، ٹھیک ہے نا، اب ویل، اور وہ ویل جو تھا، وہ کنواں جو تھا، وہ جیوز سے منہ مانگی رقم پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت مہنگے داموں خریدا اور ڈونیٹ کر دیا مسلمانوں کو. ٹھیک، اور پھر مسجد نبوی کے لیے بھی آپ نے کئی دفعہ بہت زیادہ ڈونیٹ کیا، تو بہت جینرس ہے، نو ڈاؤٹ. موڈیسٹ ہے، اور ان کی موڈیسٹی کو دیکھتے ہوئے ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی دفعہ یہ بات بیان کی اور کہا کہ حضرت عثمان جو ہے نا وہ بہت حیا والے ہیں، اور ان کے حیا کو دیکھ کر فرشتے بھی رشک کرتے ہیں. ٹھیک،
تو modesty was also one another important part of حضرت عثمان's character. اس کے بارے میں آپ لکھ سکتے ہیں آنیسٹ تھے. کہیں بھی حضرت عثمان نے کیلف ہوں یا اس سے پہلے تو حضرت عثمان پر ذاتی حیثیت میں کوئی کرپشن کا الزام نہیں تھا. ہاں جو کچھ چیزیں ایسی تھیں کیونکہ حضرت عثمان اب اوور ایج ہو گئے تھے اور ان کے جو معاملات تھے ان کو مروان جو آپ کا سیکٹری تھا وہ دیکھ رہا تھا, تو اس کے حوالے سے کچھ چیزیں ایسی تھیں جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کنٹروورشل تھے. ادروائز حضرت عثمان بہرحال آنیسٹ تھے اور کبھی آپ نے ایسا غلط کام نہیں کیا اور کسی ایسے کام میں انوالو نہیں ہوئے شروع سے لے کر آخر تک. رائچیس تھے, اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والے تھے اور ہولی پروفٹ سے آخری وقت تک آپ نے کمٹمنٹ رکھی, کوئی کبھی غلط کام نہیں کیا. تو کریکٹر آپ کا نو ڈاؤٹ اسپاٹ لیس تھا اور آؤٹ اسٹینڈنگ کوالٹیز آپ کے اندر پائی جاتی تھی. ٹھیک, تو کریکٹر کے حوالے سے بھی کویشچن پارٹ بھی کا ہو سکتا ہے. تو آپ کو یہ سارے جو ٹاپکس ہم نے بالکل بریفلی میں نے صرف ان کو اوور ویو ایک آپ کے سامنے پیش کیا ہے. تو یہ ٹاپکس امپورٹنٹ ہیں تو ان کو ڈیٹیل میں آپ کو دیکھنے کی ضرورت ہے اگر آپ حضرت عثمان کے چیپٹر کی صحیح طرح سے تیاری کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک, تو ان نیکسٹ ویڈیو وی آر گوئنگ ٹو ڈسکس سم امپورٹنٹ کویشچنس فرام پاسٹ پیپرز related to Hazrat Usman Raziyallahu Ta'ala anhu. You must watch them for your best preparation about this topic. Okay, thank you very much. Allah Hafiz.